امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ بحر ہند تک پہنچ چکی ہے۔ امریکہ کا آبدوز کے ذریعے ایرانی بحریہ کے جنگی جہاز پر حملہ، 87 افراد جاں بحق ہو گئے، لاشیں نکالی گئی ہیں، 32 زخمی سیلرز ہسپتال منتقل کیے گئے۔ اینٹی شپ میزائل اور جدید ہتھیاروں سے لیس ایران کا جنگی جہاز ڈوب گیا۔ ایرانی جنگی جہاز بھارت میں جنگی مشقیں مکمل کرنے کے بعد ایران واپس لوٹ رہا تھا۔ بھارت سے جنگی مشقیں مکمل کر کے آنے والے ایرانی بحریہ کے جنگی جہاز پر امریکہ کا حملہ۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق جہاز کو امریکی آبدوز نے نشانہ بنایا۔ سری لنکن وزیر خارجہ کہتے ہیں جہاز میں 180 افراد سوار تھے، 32 زخمی سیلرز کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ جہاز بھارت میں ہونے والی انٹرنیشنل فلیٹ ریویو میں شرکت کے بعد واپس جا رہا تھا، جو بھارت اور سری لنکا کے ساحلوں کے قریب موجود تھا۔ یہ واقعہ خطے میں شدید سفارتی اور عسکری کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے ایرانی بحری جہاز پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بحر ہند میں امریکی آبدوز نے ایرانی جنگی جہاز کو نشانہ بنا کر سمندر میں ڈبو دیا۔ جو سمجھ رہا تھا کہ وہ بین الاقوامی پانیوں میں محفوظ ہے، اسے ٹارپیڈو کے ذریعے غرق کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار کسی دشمن جہاز کو اس طرح نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی بحریہ کے جنگی جہاز پر امریکی حملے کے بعد بھارت میں نریندر مودی پر تنقید کی جا رہی ہے۔ کانگریس رہنما پون کھیڑا کا کہنا ہے کہ ایرانی بحری جہاز کو بھارت نے مدعو کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا بھارت کا اپنے خطے میں اب کوئی اثر رسوخ باقی نہیں رہا؟ کیا یہ جگہ بھی خاموشی سے واشنگٹن اور ٹیل اویو کے حوالے کر دی گئی ہے؟ انہوں نے حکومت سے پوچھا کہ بھارت کا اس تنازع میں کیا کردار ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارتی سرزمین یا وسائل کا استعمال امریکی کارروائیوں میں ہو تو بھارت بھی جنگ میں شریک نظر آ سکتا ہے، جس کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ اس واقعے کے بعد نئی دہلی میں حکومت کی خارجہ پالیسی اور اثر و رسوخ پر سوالات اٹھے ہیں۔